بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض حسین شاہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں اپنے کورس کے دوسرے ماڈیول کے ساتھ، اور ہمارا دوسرا ماڈیول ہے نوئنگ دی پرپز آف لائف. جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا ماڈیول تھا وہ افیکٹونیس آف تھنکبلٹی پہ تھا، جس میں ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. ہم نے سوچنے کے پروسیس کو سمجھا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے سوچ کا جو عمل ہے وہ انسان کی شخصیت میں مؤثر اثرات مرتب کرتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے. پرپز آف لائف سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم پرپز کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. پرپز کی ڈیفینیشن بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم پرپز کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پرپز کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ آپ کے ذہن میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز آ رہی ہوں گی، جن میں ایک ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ پرپز از دی ریزن بیہائنڈ ایگزسٹنس. کسی بھی شے کی وجہ تخلیق کو اس کا مقصد کہتے ہیں. وجہ تخلیق، پیدا کیے جانے کی وجہ. اب میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو مختلف اشیاء دکھاتا ہوں اور ہم ان کے پرپز ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک سیل فون دکھاتا ہوں. آپ کے خیال میں سیل فون کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ یقینی طور پر کہیں گے کہ سیل فون کا مقصد کمیونیکیشن ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک جہاز کا، ایروپلین کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کا مقصد بائی ایئر سفر کرنا ہے، ٹریولنگ بائی ایئر. بالکل ٹھیک کہیں گے آپ کی رائے ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک اوون ہے، اس اوون کا کیا مقصد ہوگا؟ آپ کہیں گے اوون کا مقصد گرم کرنا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہیں گے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا ایک فریزر کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ اس کی ریزن آف ایگزسٹنس مجھے بتائیں گے کہ فریزر کا مقصد کولنگ ہے. آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہیومنز، انسان کا کیا مقصد ہے؟ اب یہاں پہ آپ آ کے رک جائیں گے. ایک سوالیہ نشان آپ کے سامنے آئے گا. آپ مختلف ڈیفینیشن دیں گے، مختلف پرپزز بتائیں گے. کبھی آپ کہیں گے کہ مقصد کامیاب ہونا ہے، کبھی آپ کہیں گے مقصد انسانیت کی خدمت ہے، کبھی آپ کہیں گے کہ مقصد اچھے کام کرنا ہے، کبھی آپ کہیں گے مقصد مال کمانا ہے، کبھی آپ کہیں گے مقصد فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے، کبھی آپ کہیں گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ زندگی کا جو مقصد ہے اس سے پہلے ہم مقصد کی ڈیفینیشن کو اگر مکمل کریں، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مقصد سیٹ کون کرتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ مقصد کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ مقصد جو ہے وہ ضرورت بتاتی ہے. کچھ جواب یہ دیں گے مقصد انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. اشیاء کے اعتبار سے آپ کہیں گے مقصد یوزرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کچھ یہ بھی کہیں گے کہ اشیاء کے اعتبار سے مقصد مینوفیکچرر بناتا ہے. مقصد مینوفیکچرر آؤٹ لائن کرتا ہے. تو ہم اس کنکلوژن پر پہنچتے ہیں کہ ہاں، مقصد اور کوئی سیٹ نہیں کرتا، مقصد صرف اور صرف مینوفیکچرر سیٹ کرتا ہے. اگر ہم یہ بات مان لیں
کہ مقصد مینوفیکچرر سیٹ کرتا ہے تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ کے خیال میں انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ پھر ابھی آپ مختلف قسم کے مقاصد بتائیں گے، اور پھر جب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد سیٹ کون کرتا ہے، تو کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے انسان خود سیٹ کرتا ہے، کچھ کہیں گے انسان کا ماحول اس کے مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں مختلف اشیاء کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے کہ تمام اشیاء کے مقاصد ان کے مینوفیکچرر نے، ان کے پروڈیوسرز نے سیٹ کیے تھے۔ تو انسان کے زندگی کا مقصد بھی انسان خود سیٹ نہیں کر سکتا، انسان کے مینوفیکچرر، انسان کے کریٹر نے ہی سیٹ کرنا ہوگا۔ ہاں، یقینی طور پر انسان کا مقصد انسان کا کریٹر سیٹ کرتا ہے، اور ہمیں اپنا مقصد جاننے کے لیے کریٹر ہی سے پوچھنا ہوگا، کریٹر ہی سے پتہ کرنا ہوگا، کریٹر ہی کے سورس آف نالج کو ایکسپلور کرنا ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کے علاوہ ہمیں کہیں اور سے مقصد نہیں مل سکتا۔ یہ جو انسان کہتے ہیں کہ انسان مقصد خود بناتا ہے، انسان پرپز خود کرتا ہے، یہ ڈیفینیشنز جب ہم جائیں گے ڈیفینیشنز کے اعتبار سے تو ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینیشنز میں جب انسان پرپز کو ڈیفائن کرتا ہے جو ریزن آف ایگزسٹنس ہے، تو ابھی ہم یہ اسٹیبلش جیسے کر چکے ہیں کہ انسان کے علاوہ انسان دوسری اشیاء کا بھی مینوفیکچرر اور انسان کے لیے کریٹر مقصد دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا مقصد یقینی طور پر کریٹر دے گا، اور کریٹر کا دیا ہوا مقصد ہم تک کیسے پہنچے گا؟ وہ ہمیں ان سورسز سے ملے گا جن سورسز سے کریٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے اس مقصد کو ڈیفائن کیا ہے اور انسان تک پہنچایا ہے۔ اب ہمارے لیے مسلمان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، دین اسلام، اس میں جو علم کا مین سورس ہے، ماخذ ہے، وہ قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں احادیث شریفہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اب قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ہمیں اپنے مقصد کو تلاش کرنا ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا واضح مقصد بتا دیا، اور مقصد اتنی اہم شے ہے، اتنی اہم چیز ہے، اس کی کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے۔ ہر شے کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا مقصد ایک ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد پر صرف ایک ہی آیت اتاری ہے، دوسری آیت ہے ہی نہیں جس سے کبھی شک بھی ہوتا کہ کوئی دوسرا مقصد ہو سکتا ہے۔ دوسری ساری آیات اس مقصد کی ایکسپلینیشن ہے۔ ایک آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور وہ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر انسان کو اس کا مقصد بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ انگریزی میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، I have only created jinns and humans that they serve me. Alternatively, the ayah can be translated, jinns and humans have not been created except for complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala. ہمارے ہاں خواتین و حضرات، آج جو یہ مقصد کی ڈیفینیشن پریزنٹ ہوئی، اس نے ہماری سوچ کو محدود کر دیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ مقصد عبادت ہے،
عبادت کو جو ڈیفائن کیا گیا وہ بہت محدود معنی کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو پیش کیا گیا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کے مقصد کا ایک حصہ ہے، یہ ہماری زندگی کا مکمل مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مکمل مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے، پوری زندگی کے تمام کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے۔ تمام کی تمام زندگی کے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے انسپائریشن لے کے ایک ایک عمل کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ جب ہمیں اس زندگی کے مقصد کی واضح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، پھر ہماری زندگی ایک نئے رخ پر چلنا شروع ہوگی۔ آج جب ہم نے اپنا مقصد ہی، اپنی وجہ تخلیق کی اگر خود بنا لی ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صحیح منزل کی طرف جا پائیں؟ مقصد منزل ہوا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے اس کے کہ میں اس کو منزل کے ساتھ ریلیٹ کروں، میں مقصد، پرپز آف لائف کی وہ مینیفیسٹیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی زیادہ ڈائمینشنز ہیں زندگی کی جن کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور جو اس مقصد کے پیرامیٹرز میں، اس کے میٹرکس میں، اس کے اسپیکٹرم میں فال کریں گی۔ آپ اگر دیکھیں، ایک تو اس کی اسپرچول ڈائمنشن ہے جس میں ہماری ایمانیات و عبادات آتی ہیں، جو انر کریکشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، ایک فرد کے لیے رکھا ہے، ایک معاشرے کے لیے رکھا ہے۔ لیکن اس کی جو فزیکل ڈومینز ہیں، جو ویزیبل ڈومینز ہیں، جس میں فیملی ہے، اس کی امیڈیٹ اور ایکسپینڈڈ فارم ہے، اس کا سوشل ڈائمنشن ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارا کلچرل سوشل ڈومین ہے، ہماری اکنامک ڈومین ہے، فنانشل مینجمنٹ ہے، ہماری مورل ڈومین ہے جس میں ویلیوز ہیں، ہماری ایموشنل ڈومین ہے جس میں ہماری انکلینیشنز ہیں، ہماری پالیٹکس ہے، ہماری سیکیورٹی ہے، ہماری ڈپلومیسی ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا جاب ہے، ہماری انٹرپرینیورشپ ہے، ہمارا لائیولیہڈ ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری مقصد حیات، مقصد زندگی، پرپز آف لائف کے امبریلا کے نیچے آتی ہے۔ ہمیں ایک ایک پہلو کو پرپز آف لائف، دی الٹیمیٹ پرپز آف لائف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا، اور تب ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مختلف اشیاء کے مقاصد نکالیں گے، مختلف ویژنز نکالیں گے، تو وہ ویژنز ہماری نکل آئیں گی۔ لیکن جب تک اپنی آئیڈیالوجیکل بیس سے ہم انسپائریشن لے کے اپنا الٹیمیٹ پرپز اسٹیبلش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ڈیسٹینیشن صحیح نہیں ہوگی۔ پرپز ڈیسٹینیشن دیتا ہے، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پرپز سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پرپز سیٹس دی ڈیسٹینیشن، if destination is not known, ladies and gentlemen, no one can tell you direction۔ آپ خود سوچیں خواتین و حضرات، اگر آپ کو منزل کا نہ پتہ ہو تو بہت بڑا بزرگ بھی کیا آپ کو سمت اور رخ بتا سکتا ہے؟ یقینی طور پر آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں، کیسے بتا سکتا ہے جب منزل ہی نہیں پتا تو۔ اور خواتین و حضرات، میں آپ سے ایک اور فکر والا سوال پوچھوں گا، تدبر والا سوال پوچھوں گا کہ کیا اگر منزل بھی نہ پتہ ہو اور رخ بھی نہ پتہ ہو، کیا رفتار کی کوئی اہمیت ہوگی؟ آپ یقینی طور پر بتائیں گے رفتار irrelevant ہے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے، ہم منزل بھی نہیں جانتے، ہم رخ بھی نہیں جانتے، اور بہت تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں، اور تیزی سے بھاگتے ہوئے جب کوئی کسی کو روکتا ہے تو وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہو،
تو وہ کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ سوچیں اس حالت کو، کیا ہم سارے اس حالت میں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو جواب ہاں میں ملتا ہے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اپنے مقصد کو لے کر اپنی زندگی میں آنا ہوگا، اپنے مقصد کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنی ہوگی، اپنی اس زندگی کو اپنے مقصد کے مطابق بنائی ہوئی ویژن کے مطابق لے کر چلنا ہوگا۔ تب ہمیں پتہ ہوگا میری منزل کیا ہے، تب میری زندگی میں میننگ آ سکیں گے۔ ورنہ خوشی کی حد تک میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا اور وہ خوشی مجھے اپنے نفس کی خوشی کا شکار کرتے ہوئے ناکامی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر میں نے کامیاب ہونا ہے تو وہ کامیابی صرف تبھی ممکن ہے جب مجھے مقصد کا پتہ ہوگا، جب مجھے اپنی منزل کا پتہ ہوگا، جب مجھے اپنے صحیح رخ کا پتہ ہوگا اور میں آہستہ آہستہ بھی چلتا رہا تو میں ضرور منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر مجھے منزل پتہ نہ ہوئی، میں بہت تیز بھی بھاگتا رہا، میں منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ میں آج آپ کو ایک اور بات بتائے چلوں۔ ایک گیم جو اس وقت زندگی کی گیم ہم کھیل رہے ہیں، یہ ایک کھیل ہے، زندگی ایک کھیل ہے۔ تشبیہاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، ایک کھیل ہے۔ آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے لیے ایک کھیل پلان کرے اور اس کھیل کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیزائن کرے، تو اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو آپ ہارے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ڈیزائنر نے اس کھیل میں آپ کی جیت ڈیزائن ہی نہیں کی ہوگی۔ تو کیا کسی کے ڈیزائن کے مطابق کھیلنے والا شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اسی گیم میں آپ کامیاب ہوں گے جس میں جو رولز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ ڈیوائن پاور نے سیٹ کیے ہوئے ہوں، کریٹر نے سیٹ کیے ہوئے ہوں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تب ہم اگر کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر کوشش کرتے 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 ناکام بھی ہو گئے تو بھی کامیاب کہلائیں گے۔ ہمارے ہاں کوشش کرنے والے، صحیح سمت اور صحیح منزل پر چلنے والے، صحیح منزل کے لیے صحیح سمت پہ چلنے والے کی ناکامی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بے شک پہلا قدم ہی اٹھائے، رخ ٹھیک ہو، منزل کی طرف ہو، وہ پہلا قدم اٹھا کے ہی اس دنیا سے چلا جائے، وہ کامیاب تصور کیا جائے گا، کیونکہ پیرامیٹرز مالک نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ڈیزائن مالک نے کیا ہوا ہے۔ وہ مالک جو اپنے بندے کی کامیابی چاہتا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ مالک، کریٹر کی ڈیزائن کی ہوئی گیم میں آپ ڈیزائنر کی بات مان کے چل رہے ہوں، مالک کی بات مان کے چل رہے ہوں، کریٹر کی بات مان کے چل رہے ہوں، اور کبھی آپ ناکام ہو جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آج جو میں نے آپ کو اس سیشن میں بات دی ہے وہ ہے پرپز آف لائف۔ اسے ہمیں جاننا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، اسے ہمیں پہچاننا ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے خواتین و حضرات، اس وقت تک ہماری منزل کا تعین نہیں ہوگا۔ ہمیں کوئی رخ بتانے والا نہیں ہے، ہم اندھیرے میں گھومتے رہیں گے، ہم دشت صحرا میں گھومتے رہیں گے، ہم کبھی بھی راستہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے جب تک ہمیں اپنا مقصد جو ہمارے کریٹر نے دیا ہوا ہے اس کا علم نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو میرا آج کا ویلاگ ہے، یہ میرا اہم ترین ویلاگ ہے، اہم ترین موڈیول ہے پورے کورس کا۔ اس کی بنیاد پہ پورا کورس بلڈ کیا ہے ہم نے۔ مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو ایبزارب کر کے جو میں نے پہلے موڈیول دیا وہ سوچیں گے آپ،
اور دیکھیں گے اگر مقصد اصل آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کی شخصیت کتنی مؤثر ہوتی ہے. اور پھر جو آنے والے ماڈیولز ہم ڈسکس کریں گے جب اس پرسپیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو سمجھیں گے، پھر آپ کی جو سوچ بنے گی وہ یقینی طور پر ایک مختلف سوچ ہوگی. پھر آپ زندگی کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے. پھر آپ دوربین جب لگائیں گے تو اس کا رخ ٹھیک ہوگا، تو جو دور کی چیزیں ہیں وہ آپ کو قریب نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ کو مقصد والی دوربین الٹی پکڑنے پڑ گئی، آپ کو مقصد نہ پتہ ہوا، تو پھر نزدیک والی چیزیں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گی. آج کا یہاں تک جو بات ہوئی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں نئے ویلاگ میں نئے فکر، نئی سوچ، نئے پیغام اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض حسین شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.